أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال عز وجل في موضع آخر: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی مالک دو جہاں، خالق کون و مکان کے لیے ہے، جس کے انبیاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء بندے ہیں، ہم گنہگار بھی اس کے بندے ہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری تاجدار، حبیب کائنات، رحمت للعالمین، محسن انسانیت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری ہادی اور راہبر و مرشد بنا کر کے بھیجے گئے، صلوات اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے کتاب مقدس قرآن مجید کی دو جگہوں سے میں نے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے رات میں لے کر کے گئی۔ دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود، یہ نصارہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے تاکہ آپ ان کے مذہب کے پیروکار بن جائیں، آپ ان کے دھرم کے ماننے والے بن جائیں۔ ان دونوں آیتوں کی روشنی میں دور حاضر کا سب سے سلگتا ہوا ٹاپک اور موضوع، ہماری مراد جلتا ہوا فلسطین، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں اور یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں۔
کہ میں اس ذمہ داری کو ادا کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حق کہنے اور آپ کو سننے اور عمل کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات گرامی، فلسطین کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، اپنا مسکن بنایا تھا۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا تو عذاب آنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کر کے اسی شہر کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے بیٹھ کر کے حکومت کی ہے۔ یہ وہ شہر ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیٹھ کر کے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ وہ مقدس شہر ہے کہ جہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنا محراب بنایا تھا۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی ہے۔ اور میں اگر کہوں کہ اس روئے زمین پر نہ مسجد حرام کو یہ فضیلت حاصل ہے، نہ مسجد نبوی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ امام بھی نبی ہو اور مقتدی بھی انبیاء ہوں۔ اگر روئے زمین پر یہ سعادت اگر کسی سرزمین کو ملی ہے، اگر یہ مقام کسی سرزمین کو ملی ہے، یہ مرتبہ اگر کسی سرزمین کو حاصل ہوئی ہے تو یہ مسجد اقصیٰ ہے، فلسطین کی سرزمین ہے کہ نبی بھی ہے، امام بھی نبی ہے، اور سارے اس کے پیچھے پڑھنے والے مسلیان بھی سارے کے سارے نبی ہیں۔ اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر مسجد اقصیٰ واقع ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر دجال کا خاتمہ ہوگا، جہاں پر یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا، اور جہاں پر حضرت مریم جیسی نیک خاتون نے پرورش پائی ہے۔ الغرض کہا جائے تو ایسی مقدس سرزمین آج خون میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آج چھوٹا بڑا، مرد عورت، ہر انسان تڑپ رہا ہے، آگ کی بارش ہو رہی ہے، اور نہتھے مسلمان، پتھروں سے حملہ کرنے والے انسان آج ان پر میزائلوں اور توپوں کے ذریعے سے ان پر وار ہو رہا ہے۔ جرم کیا ہے؟ انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ میرے دوستو، جرم صرف یہی ہے کہ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ میں قبل اول کی حفاظت کرتا رہوں گا، فلسطین کی سرزمین کی حفاظت کرتا رہوں گا، میں جب تک میرے جسم میں دم باقی ہے میں قبل اول کو یہودیوں کے ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گا۔ اس جرم کی سزا وہ چھوٹے مسکین بچے بھی اٹھا رہے ہیں، وہ مائیں بھی اٹھا رہی ہیں جو چل نہیں سکتی، وہ بہنیں بھی اٹھا رہی ہیں جو جوانی کی حالت میں بیوہ ہو چکی ہیں، وہ باپ بھی اٹھا رہا ہے جس کا جمع سالہ بیٹا اس کے سامنے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، خون بہہ رہا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے۔ سارے غم کو یہ برداشت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ قبل اول کی حفاظت ہو سکے۔ دوسری طرف ایک ایسی طاقت ہے جس کو اپنی طاقت پر ناز ہے، جس کو اپنے فورس پر ناز ہے، جس کو اپنے ٹیکنالوجی پر ناز ہے، جس کو اپنے اسلحے پہ ناز ہے، وہ اپنی پوری قوت پر، اپنی طاقت پر جس پر اسے ناز ہے، اس کے ذریعے اس نہتھے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس کا منشا کیا ہے۔ جس طریقے سے میں نے کہا کہ میرے بھائیوں کا منشا یہ ہے، میری ماؤں کا منشا یہ ہے، میری بہنوں کا منشا یہ ہے، میری بیٹیوں کا منشا یہ ہے، اور میرے بیٹوں کا منشا یہ ہے کہ قبل اول کی حفاظت ہو سکے، ہمارا قبل اول محفوظ ہو سکے، جس کا طرف امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ آنے کے بعد بھی 16 اور 17 مہینے جس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھی، یہود ان کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتے۔ دوسری طرف یہود کہتے ہیں یہ سرزمین ہماری ہے اور ہم پوری سرزمین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ منشا اس کا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ آپ یہ سمجھ لیں، یہود یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے فلسطین کی اتنی بڑی اراضی کو جو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، یہ غزہ کی یہ چھوٹی سی آبادی 23 اور 25 لاکھ کی یہ آبادی یہاں سے چھوڑ کر کے چلی جائے، تاکہ پورے غزہ سے لے کر کے پوری فلسطین سے لے کر کے پوری اسرائیل پر ہماری حکومت قائم ہو جائے، اور اس سرزمین کے حقدار یہ مسلمان ہیں۔ اس کی وجہ آپ سمجھ جائیے، ممکن ہے کسی کے سامنے گفتگو ہو، ممکن ہے کہ کوئی برادران وطن آپ کے سامنے بحث چھیڑے کہ مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے لڑنے کی، مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے اتنی سپر پاور طاقت کے سامنے کمر بستہ ہونے کی۔ میرے دوستو، ایک مجبور اور مقہور انسان بھی اور اس کی جھوپڑی گرائی جائے تو اس کے دل میں درد ہوتا ہے، پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ سامنے والے انسان ظالم کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایسے ہی مظلوم فلسطینیوں کا معاملہ ہے۔ یہ 23 اور 25 لاکھ کی آبادی سوچتے ہیں کہ یہ جب میری زمین ہے، اور یقیناً اس کی سرزمین ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل اسرائیل اور فلسطین یہ جو آج بٹوارہ نظر آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لبنان بھی شام میں تھا، اور سیریا بھی، اور فلسطین بھی، اسرائیل بھی، اردن بھی، یہ ساری کی ساری سرزمین، سارے ممالک کو شام کہا جاتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بٹوارے نہیں تھے، یہ بعد کے زمانے کے بٹوارے ہیں، لوگوں نے بانٹ لیا ہے، ورنہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانے جاہلیت میں جب عرب سفارت کا کام کرتے تھے، تجارت کا کام کرتے تھے، تو وہ لوگ ایک سفر، 2 سفر سال میں کرتے تھے، ایک سفر ملک شام کی طرف، یہی سفر ہوا کرتا تھا ان کا۔ تو اس ملک کے اصل باشندے کنعانی ہیں، جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے، وہ لوگ، اور کنعانی یہ عربی ہیں، انہوں نے جا کر کے وہاں پر اسرائیل اور فلسطین میں، شام میں جا کر کے وہ بسے، اور یہ اسرائیل کل ان کی 1000 سالہ تاریخ میں صرف 99 سال ان کی حکومت رہی ہے، اور 1800 سال ان کی کوئی حکومت نہیں رہی۔ آپ یہیں پر یہ بات سمجھ جائیں کہ 1800 سال تک حکومت ان کی نہیں رہی، 1948 میں ان کو لا کر کے برٹش نے لا کر کے مسلمانوں کے جگر اور ہارٹ میں لا کے بسا دیا، شرق اوسط میں لا کر کے بسا دیا، تاکہ ممالک اسلامیہ کو اس سے کنٹرول کیا جا سکے۔ وہاں لا کر کے 1948 میں لا کر کے فلسطین کی سرزمین پر انہوں نے لا کر کے اسے بسایا ہے، اور 1800 سال تک ان کا کوئی پتہ نہیں تھا، در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، کوئی ملک انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، سارے لوگوں نے ان کو ستایا ہے، سارے لوگوں نے مارا ہے، سارے لوگوں نے ان کو بھگایا ہے، لیکن فلسطین کی سرزمین ہے، انہیں سلام کرنے کو دل کہتا ہے، ہمارے اپنے اجداد کو سلام کرنے کے لیے دل کہتا ہے، کہ جنہوں نے ان یہودیوں کے ستم کو دیکھتے ہوئے اپنے یہاں پناہ دیا تھا 1948 میں۔ لیکن وہی لوگ جن کو ہمارے بزرگوں نے اپنے یہاں رہنے کا ٹھکانہ دیا تھا، جنہوں نے ان کے زخم پر مرہم رکھا تھا، جنہوں نے ان کے بچوں کے لیے آسرا اور سہارا بنے تھے، آج انہی کی نسلوں کو تڑپا کر کے مارا جا رہا ہے، ان کے کھانے کو بند کر دیا گیا، ان کے دوا علاج کو بند کر دیا گیا، ان کے پانی کو بند کر دیا گیا، گویا کہ وہ ساری انسانی ضروریات کو بند کر دیا گیا، جس سے کہ انسان کی زندگی اور بقا کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہی بات ہے، اللہ رب العالمین یہ ظلم اور ستم کو اگر دنیا نہیں دیکھتی ہے، دنیا کے سینے میں جو دل رکھا ہوا ہے وہ اگر نہیں پسیجتا ہے، آنکھیں نہیں پسیجتی ہیں، تو میرا مولا اس خونی منظر کو دیکھ رہا ہے، میرا رب نہیں بھول سکتا، میرا رب اس کا انتقام لے کر کے رہے گا، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے، اور دنیا کی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے، دنیا کی قوموں کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ ظلم کو برداشت کیا ہے اور نہ ظالموں کو برداشت کیا ہے۔
हम में से कौन ऐसा शख्स नहीं जानता है फिरौन कितना बड़ा जालिम था, कितना बड़ा जाबिर था, इन्हीं यहूदियों को सताया था। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये जुल्म की दास्तान कब खत्म होगी, जुल्म की जंजीर कब कटेगी, हमें कब आज़ादी मिलेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह तबारक ताला ने कबूल किया। अल्लाह तबारक ताला ने कबूल करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि रातों रात निकल जाइए लेकर के। उनके ऊपर जुल्म क्या करता था, जुल्म के बारे में कुरान ने एक जगह कोट किया, युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फी ज़ालिका बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। आगे चलिए आइए आप लोग, व फी ज़ालिका बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। वो क्या करता था, तुम्हारे बेटों को ज़बह करता था, बच्चियों को जिंदा रखता था। ये बहुत बड़ी आजमाइश है जो जिससे तुम और तुम्हारी कौम दो चार थी। ये किनके साथ हो रहा था, इन्हीं यहूदियों के साथ हो रहा था। लेकिन क्या किया अल्लाह तबारक ताला ने, क्या फिरौन को बाकी रखा? नहीं, फिरौन को हिलाक किया, उसकी फोर्सेस को हिलाक किया, उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया, उसके इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया, उसकी शान व शौकत को मिटा दिया, उसके रोब दबदबे को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया। आज तारीख़ में फिरौन एक जालिम की शक्ल में याद किया जाता है। अल्लाह इंतकाम लेने पर आए, जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं तुम्हारा, जिसका यह दावा हो, अल्लाह तबारक ताला ने उसके गुरूर को खाक में मिला दिया। वो हिटलर जिसने 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया, 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया था जर्मनी नाज़ी, और फिर कुछ यहूदियों को छोड़ दिया था। जब उसे पूछा गया कि क्यों आपने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करके कुछ लोगों को छोड़ दिया, कहा इसलिए मैं छोड़ रहा हूं ताकि आने वाले लोग ये समझ सके कि मैंने यहूदियों को कत्ल क्यों किया था। हिटलर आज दुनिया में नहीं मौजूद, उसकी पार्टी मौजूद नहीं, उसका इक़्तिदार मौजूद नहीं, दुनिया से खत्म हो गया। दूर क्यों जाते हैं? हमारे मुल्क हिंदुस्तान, जिसको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, आप अगर अलमनाक हादसे को पढ़ेंगे, उन वाक़यात को पढ़ेंगे, उन तकलीफ़ों को पढ़ेंगे जो हमारे बुजुर्गों के ऊपर इस मुल्क में ढाया गया है, तो आपकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी, कलेजा मुंह को आएगा। हम तो आज़ादी में सांस लिए, हमको क्या पता कि गुलामी की ज़िंदगी कैसी गुजारी है हमारे बुजुर्गों ने। मिस्टर थॉमसन लिखता है, एक अंग्रेज़ लिखता है, कहा मैं दिल्ली में अपने खेमे में मैं जब गया तो वहाँ मुझे बदबू का एहसास हुआ। जब मैं बाहर निकल करके देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि एक अलाव है, आग का जला हुआ है, और लोगों के ला करके लोगों को उस पर लेटा दिया गया है। थोड़ी देर के बाद कुछ और लोगों को लाया गया है और उनसे कहा जा रहा है कि आप ये कह दो कि जंग आज़ादी में मेरा कोई हिस्सा नहीं था, मैं छोड़ दूंगा। मिस्टर थॉमसन, एक ईसाई मौर्रिख, कहता है मेरे पैदा करने वाली की कसम। क्या कहता है? कहा मेरे पैदा करने वाली की कसम, मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा, मैंने अपने कानों से वो बात सुनी। सारे के सारे मुसलमानों ने ये बात कह दी, कहा कि हम कबाब हो जाना हमें गवारा है, पर हम ये नहीं कह सकते कि जंग आज़ादी में 1857 की जंग में हमारी शिरकत नहीं थी। हमारे बुजुर्गों ने तो ये कुर्बानी दी इस वतन अजीज के लिए। लेकिन मेरे कहने का मंशा ये है मेरे अजीजों, क्या अंग्रेज़ों का सूरज गुरूब हुआ कि नहीं हुआ? हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों का सूरज गुरूब हुआ, उनको यहाँ से भागना पड़ा, इस वतन को छोड़ना पड़ा, यहाँ से जलील होकर के जाना पड़ा, और यहाँ से उनको यहाँ के मुल्क के बासियों को हुकूमत सुपर्द करके जाना पड़ा। कहने का मकसद ये है, जालिम की मुद्दत ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। जालिम ये मत समझे कि मैं जुल्म करता हूँ, चाहे इनफरादी तौर पर, चाहे जमाती पैमाने पर, कोई भी शख्स अगर जुल्म करता है तो ये ना सोचे कि मेरा जुल्म बरकरार रहेगा, मैं बाकी रहूंगा। अल्लाह तबारक ताला की कानून है, अल्लाह ताला का दस्तूर है। लेकिन क्या है, आप याद रखें, तारीखी रिवायतें बताती कि 40 साल तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे, रब ने कबूल नहीं किया। 40 साल के बाद फिरौन को सज़ा मिलती है। हमारे यहाँ क्या परेशानी है? हमारे यहाँ परेशानी ये है, हम ये सोचते हैं, हमने दुआ की इसराइल के बारे में, हमने दुआ की अमेरिका के बारे में, हमने दुआ की फलां मुल्क के बारे में, अल्लाह तबारक ताला ने कबूल नहीं किया। मेरे दोस्तों, दुआएं रायगा नहीं जाती। आज हरम में लोग रो रो करके, बिलक बिलक करके दुआएं कर रहे हैं अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए। लेकिन अल्लाह का ये कानून है, आप रोते रहो सुबह से शाम तक,
اللہ اپنے قانون کو نہیں بدلے گا. اللہ کا جب متعینہ وقت آئے گا ظالم کی ہلاکت کا، اللہ تبارک تعالیٰ فوری طور پر اس ظالم کو پکڑ لے گا. یہ نہیں کہ آج میں نے دعا کی آج قبول ہونا چاہیے، ایک ہفتے میں قبول ہونا چاہیے، ایک مہینے نہیں. اللہ کے قانون ایک دستور ہے، اللہ اپنے قانون کو نہیں بدلتا ہے. ہماری دعاؤں کی بنیاد پر کی اللہ نے 1 ماہ کے بعد ظالم کو ہلاکت کی تاریخ متعین کی ہے، تو آج وہ ہلاک ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں دعاؤں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے بلکہ پوری خلوص کے ساتھ. جب بھی کوئی پریشانی آئے، آپ کو کاروبار میں پریشانی آئے، آپ کو گھریلو مسائل میں پریشانی آئے، آپ کو اپنے بچے سے پریشانی آئے، اپنے داماد سے پریشانی آئے، اپنی بچی سے پریشانی آئے، میرے بھائیوں بہت ہی خلوص کے ساتھ رات کی تنہائی میں اپنے رب سے دعا کرو. رب کبھی بھی آپ کی دعاؤں کو رائیگاں نہیں کرے گا. ایک عربی کا واقعہ ہے، مدینہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے بہت نیک اور صالح، بہت ہی متمول گھرانے کے، انہوں نے اپنی بچی کی شادی ایک شخص سے کر دیا. وہ کچھ دنوں کے بعد وہ داماد ان کی بچی کو ستانے لگا، بہت زیادہ ستانے لگا، بہت زیادہ مارنے لگا. تو اس وقت مسجد نبوی میں وقت کے بہت بڑے مفسر علامہ شنقیطی رحمہ اللہ ان کا درس جاری رہتا تھا. ان کے درس میں وہ شخص بیٹھتا تھا جس کی بیٹی تھی. وہ جا کر کے شکایت کیا کہ آپ کا میرے داماد سے گہرا تعلق ہے، ذرا سمجھا دیجیے، میری بچی پر ظلم اس نے بہت زیادہ کیا ہے اور بہت زیادہ کر رہا ہے. تو کہا کہ میں کہہ تو سکتا ہوں، میں سمجھا سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات مانے نہ مانے، ہو سکتا ہے وہ شخص باز آئے نہ باز آئے، لیکن میں یہ بات مشورہ تمہیں دیتا ہوں. مشورہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے پاس چلے جاؤ. اللہ رب العالمین دلوں کو پھیرنے والا ہے. آپ کے داماد کے دل کو میرا رب پھیر دے گا. وہ کبھی بھی وہ ستائے گا نہیں. ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے میری بات کی لاج رکھے، نہ سزا دے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہو سکتا ہے اپنے پرانے طریقے پر آ جائے. وہ شخص کہتا میں نے اپنی بیوی کو لیا، میں گیا عمرے کی نیت سے، میں رات بھر روتا رہا. آپ دیکھیے، اللہ کو منانا بھی ہمیں نہیں آتا میرے بھائیوں، اللہ کو منانا ہمیں نہیں آتا ہے. کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو لیا، میں گیا اور جانے کے بعد میں رات بھر مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر کے نماز پڑھا، دعائیں کرتا رہا، روتا رہا، اور صبح کے وقت اشراق پڑھا اور پھر میں آیا. اچانک گھنٹی بجی جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، اور کچھ دیر کے بعد جب وہ ریسپشن پہ بیٹھا ہوا، استقبالیہ میں بیٹھا ہوا شخص مجھے جب دیکھا تو اس نے مجھے پکارا، کہا بھائی یہ خاتون ہے جو برابر فون کرتی ہیں، آپ ان سے بات کر لیجئے. وہ عربی شیخ کہتا ہے میں بہت گھبرایا، میں سوچا شاید کوئی بہت بڑا اور حادثہ پیش آیا. میری بچی تھی فون پر. کہا ابا میرے شوہر آج آئے سحری کے وقت، انہوں نے معافی مانگی ہے اور قسم کھایا ہے کبھی مجھے تکلیف نہ دے گی. مجھے اپنے رب کو منانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، ہمیں رونے کی ضرورت ہے. ہم دعا تو کرتے ہیں اپنے رب سے، ہمارا ہاتھ تو اٹھا ہوتا ہے رب کی طرف، لیکن میرا دل غائب رہتا ہے، ہمارا ذہن غائب رہتا ہے، ہماری دعائیں ہمارے چہرے پر مار دی جاتی ہیں. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ اور میں آپ کو بتاؤں، کہنے کی باتیں بہت زیادہ ہے، ٹائم بہت کم رہتا ہے. مالیگاؤں میں استسقاء کا وقت تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، اور سارے شہر کے مسلمان نکل کر کے باہر نماز پڑھنے کے لیے نکل گئے. جیسے استسقاء کی نماز مسلمانوں کی ایک عام عادت رہی ہے، پڑھتے رہتے. جب گئے پڑھنے کے لیے پہلے دن جا کر کے نماز پڑھی انہوں نے، بارش نہیں ہوئی، واپس چلے آئے. دوسرے دن انہوں نے پڑھا، تیسرے دن انہوں نے جا کر کے دعا مانگی. موسلادھار بارش جب ہوئی تو یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہ ایک پنڈت وہ اسلام لے آیا. اس کے گھر جب میڈیا والے پہنچے، بھئی آپ پنڈت ہو کر کے دھارمک آدمی مسلمان ہو گئے، کیا بات ہے؟ کہا میں مسلمانوں کا یہ عمل دیکھ کر کے میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے رب کو پہلے دن منایا، ان کا رب نہیں مانا ہے. دوسرے دن انہوں نے منانے کی کوشش کی، میدان میں جا کر کے اپنے بچوں کو لے کر کے، تب یہ تپتی ہوئی دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر کے گھنٹوں اپنے رب کے سامنے روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، معافی مانگتے رہے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کے سامنے روتے رہے. ان کا رب دوسرے دن بھی نہیں مانا اور یہ مسلمان نہیں چھوڑے، تیسرے دن ہی پہنچ گئے. مجھ کو یہ منظر دیکھ کر کے مسلمانوں کا، مجھے ان کا دھرم اچھا لگا، مجھے ان کا عمل اچھا لگا، میں دھرم قبول کر لیا.
میرے بھائیوں، اس سے صرف ایک ہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے رب کو منائیں۔ جب ہمارا کاروبار مندہ ہو، جب میرا بچہ بگڑ جائے، جب میری بچی بگڑ جائے، جب ہمارے اوپر ظلم ہو اپنوں اور غیروں کا، تو کم سے کم چند آنسو قطرے بہا کر کے اپنے رب کو تو منا لو میرے بھائیوں، اپنے رب کو مناؤ۔ اور جب رب میرا مان جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کا کچھ بھی بال بیکا کر سکے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ ظالم کو نہیں چھوڑے گا، ظلم کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا وہ ایک آیت میں بتاتا ہوں، کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ مسلمانوں، تم اپنا شیوا اس بات کا بنا لو کہ تم ظالموں کے تعلق سے ذرہ برابر رغبت اور خواہش نہ رکھو، میلان نہ رکھو۔ آپ اس آیت پر غور کریں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ظالم کے ساتھ اٹھنا، ظالم کا ارتکاب نہیں کر رہے ہیں، آپ ظلم کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ظالم کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اور ظلم آپ نے نہیں کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم کی طرف میلان بھی آپ کا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا کہ فلاں شخص نے فلاں کی زمین کو ہڑپا ہے، فلاں نے فلاں کی غیبت کی ہے، فلاں نے چوری کی ہے، فلاں نے دھوکہ دیا ہے، فلاں نے بہتان تراشی کی ہے، فلاں نے فلاں کو مارا ہے، فلاں کو گالی دی ہے، نہ یہ تمام کی تمام چیزیں، تمام کی تمام چیزوں پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے۔ ظلم صرف یہی نہیں ہے میرے دوستو، یہ مفہوم اپنے دماغ میں بیٹھا کر کے جانا آج کے خطبے کے اندر، کہ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو مار دیا، ظلم یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو گالی دے دی، ظلم یہ نہیں کہ آپ نے اپنے کسی جسم کے کسی پارٹ سے کسی کو تکلیف دی، بلکہ آپ نے کسی بھائی کی غیبت کی ہے، آپ نے چغل خوری کی ہے، آپ حسد کرتے ہیں، آپ نے دھوکہ دیا، آپ نے فراڈ کیا، آپ نے بدخواہی کی، یہ تمام کی تمام چیز ظلم ہے ہماری زندگی میں، جو آئے دن ہم ایک بھائی کے تعلق سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم کا میلان آپ کے دل میں پیدا ہو گیا تب بھی آپ عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ اور آج ہم سماج اور معاشرے کو جب دیکھتے ہیں تو سماج اور معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، پھر بھی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے ساتھ آنا جانا ہے، اس کی دعوتوں میں شرکت ہے، اس کو خوش کرنے کے ہر ممکن طریقے ہم اپناتے ہیں میرے دوستو۔ پھر ہم اللہ کے عذاب کے کیوں نہیں مستحق بنیں گے؟ ہم سوچتے ہیں کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو دیندار ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں اشراق کا پابند ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، ساری عبادتیں میری زندگی میں پائی جاتی ہے، پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ ایک ظالم کے تعلق سے آپ اپنے دل کے اندر میلان رکھتے ہو، آپ ایک ظالم کا ساتھ دے رہے ہو، ساتھ یہ نہیں کہ ظلم میں ساتھ دے رہے ہو، آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہو، اس کو خوش کرنے کے لیے دعوتیں دیتے ہو، اس کی دعوتوں میں شریک ہوتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں باعث عذاب ہے ہمارے لیے۔ اور جب ہماری زندگی میں ظلم آئے گا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ظلم کا انجام بہت برا ہوا ہے، اور مظلوم کے دلوں سے نکلنے والی بددعا کبھی رائے گا نہیں ہوتی۔ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المسافر ودعوت المظلوم ودعوت الوالد علی ولد۔ تین لوگوں کی دعائیں کبھی بھی رائے گا نہیں ہو سکتی۔ ایک مسافر، جب آپ حالت سفر میں نکلیں تو اپنے بال بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، اپنی صحت و تندرستی کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے آپ دعا کریں، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں۔ حالت سفر میں دعا جاری رہنی چاہیے۔ دوسرا، وہ انسان جو مظلوم ہے اس کی زبان سے اگر دعا نکلے گی تو وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ اور تیسرا، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے گا، کیا کہا؟ مستجابات لا شک فیہن۔ نبی کے جملے ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ قبول ہوں گے، اس کے قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تاکید کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا تین دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ رائے گا نہیں کرے گا، انہی تینوں دعاؤں میں سے ایک مظلوم کی بھی بد دعا ہے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت نے کیس کر دیا کہ زمین میری ہے مروان کے زمانے میں، تو پھر حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کی زمین کیسے لے سکتا ہوں، میں اس کی زمین کیسے ہڑپ سکتا ہوں؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس نے ایک بالش کسی کی زمین ظلماً لے لیا تو 7 طوق زمین اللہ تبارک تعالیٰ میرے گردن میں پہنائے گا۔ یہ حدیث سننے کے بعد پھر میں اس خاتون کی زمین کیسے غصب کر سکتا ہوں؟ اس عورت نے کہا کہ زمین میری ہے، انہوں نے ہڑپا ہے۔
अशरे मुबशरा में से हैं, मुस्तजाबुद्दावात में से हैं। हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बदुआ कर दी, ऐ अल्लाह अगर ये छूटी, अल्लाहुम्मा इन कानत कादिबा फ़अमी बसरा, ए अल्लाह अगर ये छूटी है तो अल्लाह तबारक ताला इसकी बीनाई ख़त्म कर दे। रावी कहते हैं उसकी बीनाई भी ख़त्म हो गई और उसी सरज़मीन में अल्लाह तबारक ताला ने उसका कब्र बना दिया। इसलिए मेरे भाइयों, जुल्म का बदला दुनिया ही में अल्लाह तबारक ताला ज़ालिम को दिखा देता है। जितने ज़ालिमीन पैदा हुए, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ करके देखिए, अल्लाह तबारक ताला ने सज़ा उनको दुनिया के अंदर दे दिया है। दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी सज़ा दुनिया में अल्लाह तबारक ताला दे देता है, उसमें एक सज़ा ज़ालिम को उसके जुल्म की बुनियाद पर मिल जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, कहने का मंशा ये है, ये ज़ालिम अपने असलहे पर नाज ना करे। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो फतह नुसरत हमारे भाइयों को हासिल होगी। जिस खुलूस के साथ उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने अपने घरों को कुर्बान किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी दुकानों को कुर्बान किया है, अपने नौजवानों को कुर्बान किया है, अपने बच्चों को कुर्बान किया है, अपनी माँ और बहनों को कुर्बान किया है, मेरे दोस्तों, वो मंजर जब देखा जाता है तो आंखें अश्कबार होती हैं, कलेजा मुँह को आता है। आप तस्वुर कीजिए, उस जगह पर अगर हमको रख दिया जाए, अगर हम होते उस जगह पर, तो हमारे ऊपर और आपके ऊपर क्या चीज़ बीती और कैसा वक्त होता हमारे और आपके लिए। ये तस्वुर करो और पूरे इखलास के साथ अपने भाइयों के लिए दुआ करो। मेरे भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, पर इतना तो कर सकते हैं कि अल्लाह आप खुलूस के साथ रात में उठ करके 2 रकात नमाज पढ़ करके अपने उन भाइयों के लिए दुआ करें। क्योंकि जब हमारे ऊपर भी जुल्म होता है तो हम भी सहारा लगाते हैं कि पूरी दुनिया में कोई मुसलमान है जो हमारे लिए बोले, कोई 57 मुल्कों में से कोई मुल्क हमारे लिए खड़ा हो, हम भी ये सोचते हैं। और जब कोई बोलता है, कोई हमारे लिए मदद के लिए खड़ा होता है, तो हमें तसल्ली होती है। तो यही तसल्ली उन्हें भी हासिल होगी, क्योंकि नुसरत व ताईद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हासिल होती है और ये मजमूई दुआओं की बुनियाद पर इंशाअल्लाह हासिल होकर के रहेगी। और एक दिन इंशाअल्लाह ये जुल्म के ये तारीकी छटेगी और हमारे भाइयों को इंशाअल्लाह फतह नुसरत हासिल होगी। इन्हीं चंद कलमात से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा, जिस तरीके से मजलूमों निहत्थों के ऊपर जुल्म कर रहा है, अल्लाह उस इसराइल गासिब कौम को तबाह बर्बाद कर दे। हमारे भाइयों की मदद फरमा, जिन्होंने इस मजलूमियत के वक्त में भी तेरे दीन को नहीं छोड़ा है, तेरे बैतुल्लाह मुक़द्दस को नहीं छोड़ा है, उसके तक़द्दुस में अपनी जानों को कुर्बान किया है। अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।